اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طالب علم ساتھیوں، اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے پارہ نمبر 5 سورۃ النساء آیت نمبر 91 کے بارے میں پڑھا۔ اس ویڈیو میں ہم پارہ نمبر 5 سورۃ النساء آیت نمبر 92 کا ترجمہ، تفسیر، عربی، شان نزول کے بارے میں پڑھیں گے اور قرآن کی روشنی میں اہم دینی مسائل بھی سیکھیں گے۔ لنک میں نے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں شیئر کر دیا ہے۔ فرمان علی شان ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما، آمین۔ سورۃ النساء آیت نمبر 92۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ ترجمہ: اور مسلمانوں کو نہیں پہنچتا کہ مسلمان کا خون کرے مگر ہاتھ بہک کر، اور جو کسی مسلمان کو نادانستہ قتل کرے تو اس پر ایک مملوک مسلمان کا آزاد کرنا ہے، اور خون بہا کر مقتول کے لوگوں کو سپرد کی جائے، مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں۔ پھر اگر وہ اس قوم سے ہو جو تمہاری دشمن ہے اور خود مسلمان ہے تو صرف ایک مملوک مسلمان کا آزاد کرنا، اور اگر وہ اس قوم میں ہو کہ تم میں ان میں معاہدہ ہے تو اس کے لوگوں کو خون بہا سپرد کی جائے اور ایک مسلمان مملوک آزاد کرنا۔ تو جس کا ہاتھ نہ پہنچے وہ لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھے، یہ اللہ کے یہاں اس کی توبہ ہے، اور اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ تفسیر اور شان نزول: یعنی مومن کافر کی مثل مباح الدم نہیں ہے، جس کا حکم اوپر کی آیت میں مذکور ہو چکا، تو مسلمان کا قتل کرنا بغیر حق کے روا نہیں، اور مسلمان کی شان نہیں کہ اس سے کسی مسلمان کا قتل سرزد ہو بجز اس کے کہ خطا ہو، اس طرح کہ مارتا تھا شکار کو یا کافر حربی کو، اور ہاتھ بہک کر زد میں پڑے مسلمان پر، یا یہ کہ کسی شخص کو کافر حربی جان کر مارا اور تھا وہ مسلمان، یعنی اس کے وارثوں کو دی جائے، وہ اسے مثل میراث کے تقسیم کر لیں۔ دیت مقتول کے ترکہ کے حکم میں ہے، اس سے مقتول کا دین بھی ادا کیا جائے گا، وصیت بھی جاری کی جائے گی۔ جو خطا قتل کیا گیا یعنی کافر لازم ہے، اور دیت نہیں، یعنی اگر مقتول ذمی ہو تو اس کا وہی حکم ہے جو مسلمان کا، یعنی وہ کسی غلام کا مالک نہ ہو۔ لگاتار روزے رکھنا یہ ہے کہ ان روزوں کے درمیان رمضان اور ایام تشریق نہ ہوں، اور درمیان میں روزوں کا سلسلہ باعذر یا بلا عذر کسی طرح توڑا نہ جائے۔ شان نزول: یہ آیت عیاش بن ربیع مخزومی کے حق میں نازل ہوئی۔ وہ قبل ہجرت مکہ مکرمہ میں
اسلام لائے اور گھر والوں کے خوف سے مدینہ طیبہ جا کر پناہ گزین ہوئے۔ ان کی ماں کو اس سے بہت بے قراری ہوئی اور اس نے حارث اور ابو جہل اپنے دونوں بیٹوں سے جو عیاش کے سوتیلے بھائی تھے یہ کہا کہ خدا کی قسم نہ میں سایہ میں بیٹھوں، نہ کھانا چکھوں، نہ پانی پیوں جب تک تم عیاش کو میرے پاس نہ لے آؤ۔ وہ دونوں حارث بن زید بن ابی انیسہ کو ساتھ لے کر تلاش کے لیے نکلے اور مدینہ طیبہ پہنچ کر عیاش کو پا لیا اور ان کی ماں کے جزع، فزع، بے قراری اور کھانا پینا چھوڑنے کی خبر سنائی اور اللہ کو درمیان دے کر یہ عہد کیا کہ ہم دین کے باب میں تجھ سے کچھ نہ کہیں گے۔ اس طرح وہ عیاش کو مدینہ سے نکال لائے اور مدینہ سے باہر آ کر اس کو باندھا اور ہر ایک نے 100 کوڑے مارے۔ پھر ماں کے پاس لائے تو ماں نے کہا کہ میں تیری مشکیں نہ کھولوں گی جب تک تو اپنا دین ترک نہ کرے۔ پھر عیاش کو دھوپ میں باندھا ہوا ڈال دیا اور ان مصیبتوں میں مبتلا ہو کر عیاش نے ان کا کہا مان لیا اور اپنا دین ترک کر دیا۔ تو حارث بن زید نے عیاش کو ملامت کی اور کہا تو اسی دن پر تھا کہ اگر یہ حق تھا تو نے حق کو چھوڑ دیا اور اگر باطل تھا تو باطل دین پر رہا۔ یہ بات عیاش کو بڑی ناگوار گزری اور عیاش نے کہا کہ میں تجھ کو اکیلا پاؤں گا تو خدا کی قسم ضرور قتل کر دوں گا۔ اس کے بعد عیاش اسلام لائے اور انہوں نے مدینہ طیبہ ہجرت کی اور ان کے بعد حارث بھی اسلام لائے اور ہجرت کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، لیکن اس روز عیاش موجود نہ تھے، نہ انہیں حارث کے اسلام کی اطلاع ہوئی۔ قبا کے قریب عیاش نے حارث کو دیکھ پایا اور قتل کر دیا تو لوگوں نے کہا اے عیاش تم نے بہت برا کیا۔ حارث اسلام لا چکے تھے۔ اس پر عیاش کو بہت افسوس ہوا اور انہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر واقعہ عرض کیا اور کہا کہ مجھے تا وقت قتل ان کے اسلام کی خبر ہی نہ تھی۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ ساتھیو، ہم نے قرآنی تعلیمات کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانا ہے، اس لیے آپ بھی لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اپنے دوستوں اور اپنی فیملی کو میرا چینل قرآن ود ایڈیپیڈیا سبسکرائب کرنے کی دعوت دیجئے اور گھنٹی بجانا نہ بھولنا تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پہ مل سکے۔ اس صدقہ جاریہ میں آپ بھی حصہ لیجئے۔ اللہ کریم ہم سب کی نیک اور جائز حاجات پوری فرمائے، آمین یا رب العالمین۔